الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله على أزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد لا تبديل لسنة الله الإنسان حريص فيما منع خلق الإنسان حلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج کا جو سبجیکٹ میٹر ہے جس پہ اشارتاً باتیں کرنی ہیں اور مختصر سا ٹائم طلبگار ہیں، وہ ہے کہ چند ثوابت اور اپنے مضبوط بنیادوں پر قائم جو فارمولہ ہے، جو اصول ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسانی حقائق ہے اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کروں، تو سارے چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اگر کوئی ایک نام تلاش کروں یا ایک سبجیکٹ میٹر کی تعین کروں یا ایک موضوع کی تحدید کروں تو کہوں لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی قائم کردہ سنت، اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آج کے سبجیکٹ میٹر، آج کا موضوع بحث اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قرآن کئی مواقع پر اس کو بیان کر چکا ہے کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں، اللہ کے نظام اور سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انسان کو خلیفۃ الارض سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے انسان کو با اختیار مخلوقات بنایا ہے، اور با اختیار، با عقل، با ہوش، با شعور مخلوق انسان ہے، جس کو شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کا استعمال بھی ہے، مکمل اختیار بھی ہے، یہ ساری چیز ہے۔ اور اسی طرح
ایک اور مخلوق جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے وہ جن ہے. ان دونوں مخلوق کو اللہ نے یہ فیسلٹی دی اور اس فیسلٹی کا جہاں انسان کو فائدے ہیں وہاں انسان کو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو یہ فیسلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کے اللہ نے ہم سے ذمہ داری بھی لی ہے. ذمہ داری کی کئی شکل ہے. ایک شکل تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، ابن آدم سے یہ لیا ہے کہ ابن آدم سے اللہ نے اپنی نبویت کا اقرار آدم علیہ السلام کے اسلاف میں ہی کر لی ہے کہ پوری انسانیت جو قیامت تک پیدا ہوگی اس انسانیت کہ تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھ لیا، الست بربکم قالوا بلا. تو سارے لوگوں نے، ساری انسانیت نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں تم ہی ہمارا رب ہو. تو ایک تو کمٹمنٹ انسان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بااختیار انسان کی طرف، جس میں اختیار بھی ہے کہ صحیح اور برائی کو سمجھے اور اس میں سے اچھائی کو اپنائے، یہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے انسان اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس اختیار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ پیغامات دیتے رہے. ایک پیغام تو یہ کہ جب اقرار ہو چکا ہے، اس اقرار کے اس بات کے لیے اور اس اقرار کے بعد اس کی تفصیل کے لیے نظام حیات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. اور نظام حیات نبیوں کی شکل میں اور نبیوں کے تھرو کتابوں کی شکل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. اس زمانے میں جب نہ علم تھا اور نہ پڑھنے لکھنے کے نظام تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کام کو لیا کہ انہیں تعلیم بھی دی اور انہیں کتاب بھی دی. اس کی روشنی میں وہ تعلیم دیتے رہے. یہ سلسلہ نبیوں کا چلتا رہا. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے بھیجا، جو آج کے زمانے میں جو بہت ہی ترقی یافتہ زمانہ، تعلیم یافتہ زمانہ، مہذب زمانہ، علم کے زیورات سے سوا ہوا زمانہ، یہ وہ وقت ہے جہاں ریسرچ، تحقیق، سائنس اور ہر طرح کی جو ہے سہولیات انسان کے پاس ہے جس سے انسان نتائج کو سمجھ سکتا ہے. بلکہ قرآنی حقائق، حدیث کی جو حقائق ہیں، آنے والے قیامت کے جو حقائق ہیں، اس سے روشناس کرانے کے لیے اور اس کے تھیوری کو سمجھنے کے لیے آج کے سائنس نے ہمیں بہت سی چیز آسان کر دی ہیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اختراعات، ایجادات کی دنیا سے بڑھاوا کرایا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے حقائق کو آسانی سے سمجھنے کی سہولیات معین کر دیا. تو یہ بات ہو گئی تو آگے یہ بھی آتی ہے بات کہ اول تو یہ کہ اللہ نے بندوں سے اقرار لے لیا، دوسرے کہ اس کی ہدایت کے لیے اور اس کے نظام زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے انبیاء، کتب وغیرہ کو نازل فرماتا رہا. اور باقی جو بندوں کو کرنا تھا اب وہ کرنے کی رہ گئی.
کہ بندے کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہیے، اور جن سے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام یہی ہے۔ لیکن آج اب دیکھیے، دنیا میں ظالم بھی ہے، دنیا میں قاہر بھی ہے، مستبد بھی ہے، جبر و استبداد پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، اسی طرح دنیا میں مجبور بھی ہے اور مضطر بھی ہے، دنیا میں پریشان حال بھی ہے، بیمار بھی ہے، اسی طرح دنیا میں صحت مند بھی ہے، اچھے نیک کام کرنے والے بھی ہیں، گویا کہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انسان نبیوں کے علاوہ انسان گناہوں سے بہت کم بچ پاتا ہے؟ تو کیوں بیمار کیوں ہوتا ہے اور گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، گناہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ سب کام نہیں کرو گے تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے، اور یہ کام کرو گے تو تم گناہوں میں پھنس جاؤ گے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کے بہت سے راستے بتا دیے۔ اسی طرح پرانے زمانے کے حکیموں نے، محققین نے اور گھر کی دادی اماں نے، آج کے ڈاکٹروں نے اتنے مسائل واضح کر دیے ہیں کہ بابو یہ کھاؤ گے تو تمہیں نقصان کرے گا، اس کو اس طرح سے کھانے سے فائدہ دے گا، اس کو اس طرح نہ کرنے سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری بات بزرگوں نے بتا رکھے ہیں، اور اس پر چلنا ہے چلنے والوں کو۔ اب ایک آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ سردی کا موسم ہو رہا ہے، موسم میں چینجنگ آ رہی ہے، ایسے کھانے پینے کا اہتمام کرو کہ جس سے سردی زکام نہ ہو۔ ایک آدمی کو جب سردی زکام ہوتا ہے تو ضرور کئی لوگوں کو پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کھانا جو انسان کو نقصان دیتا ہے اسے سب لوگ پرہیز کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک وہ کھانا ہے جو نیچرل ہے، فریش ہے، کھیتوں سے اس کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کو اچھے انداز سے دھو کر کے، صفائی کر کے، فریش بنا کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ ایک وہ کھانا ہے جو کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جو بہت سے قسم کے جو آج کے ہائیبریڈ میڈیسین، کیمیکل، کھاد، ماڈرن کھاد، اس سارے چیز سے جو پیدا شدہ جو پیداوار ہے، اس کے پھل جو ہیں، اس کے احوال آپ دیکھو، ہر دانے پر، ہر فروٹس پر کتنے کیمیکل لگتے ہیں، پھر وہ اس لائق بڑا ہو کر کے انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بیماریاں ہیں گھر گھر ہے، ہر پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ پھر اسی پر تو یہ تھا، مزید اس پر یہ فاسٹ فوڈ آ گیا۔ فاسٹ فوڈ آ کر کے سارے لوگوں کو ٹیسٹ بدل دیے، سب کو بھنا ہوا چاہیے، تلا ہوا چاہیے، چاہے وہ اس کی عمر آدھی کیوں نہ ہو جائے، اس اپنی عمر سے پہلے کیوں نہ برا ہو جائے، مگر وہ فاسٹ فوڈ کھائے گا ہی، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کو ٹیسٹ نہیں پسند آتا ہے۔ تو نیچرل کھانا، اب وہ جو مسالہ ہے جو پیسا ہوا ملتا ہے،
اس میں اوریجنلٹی کتنی ہے کون جانتا ہے، کتنی میں دوسری چیز مکس کیا ہوا ہے کون جانتا ہے. مگر گھر کی عورتیں اپنی کاہلی، اپنے سستی کی وجہ سے خود اپنے صحت پر ظلم کرتی ہے، پلس اپنے اولاد کو ٹائم سے پہلے بوڑھا بنانے کے پلان کرتی ہے. تو اس لیے کہ وہ محنت کرنا نہیں چاہتی، تو وہ باہر سے خریدا ہوا سامان خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے. خود تو جو ہو تو وہ معلوم ہے، مگر اپنے اولاد پر اتنی قربانیاں کرنے والی عورتیں کیسے راضی ہو جاتی ہے کہ اس کو کیمیکل والا کھانا کھلایا جائے، اس کو فاسٹ فوڈ کے لیے تیار کیا جائے. کیسے تیار ہو جاتی ہے کہ اپنے اولاد کو وہ زہریلا کھاد والا سامان اور میڈیسین دیا ہوا پیداوار کھلانے پر تیار ہو جاتی ہے. شہر کی بات چھوڑیے، دیہاتوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے. وہ تیل جو کل دیہاتوں میں سرسوں وغیرہ کا خالص تیل یوز کرتے تھے، اب کوکنگ آئل کون آئل آ گیا ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتائج پر توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ سستا بظاہر ہے لیکن کل کے لیے بہت مہنگا ہے کہ صحت بگڑیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، ایک مرتبہ اگر اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو کتنے لمبے تک بچوں کی زندگی، بڑوں کی زندگی، ان کا پیٹ، اس کا ہاضمہ سارا بگڑ جاتا ہے. پھر کھانے کا طریقہ ایک مصنون طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس میں ہر چیز کا کھانے پینے، جب بھوک نہیں لگے تو کھاؤ نہیں، اور جب کھاؤ تو کچھ بھوک باقی رہے تبھی چھوڑ دو کھانا. اس پر کون عمل کرتا ہے؟ کہتا ہے ابھی تک سب کچھ کتنا ہی کھا لو، انگ کا پاتر کھا لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اتنے بڑے کتنے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہوتا ہے، پہلے یہ شوگر کے پیشنٹ، یہ شوگر کی بیماریاں، یہ کولیسٹرول، ہارٹ ڈیزیز، اس کی تعداد بہت کم تھی. اب بے شمار اس کی تعداد ہونے کے اسباب کیا ہیں کہ بھوک نہیں لگی ہے پھر جا کے کھانا کھا لیا. انسان کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، مگر جب تک انسان بیمار نہیں ہوتا ہے تب تک وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی تیاریاں کرتا ہے، تب تک ان پرہیز کرنے کا نام نہیں، کھانے پینے میں احتیاط کرنے کا نام نہیں، مناسب کھانا کھانے کے جو ہے کی طرف توجہ نہیں. اب جو لوگ بزرگ لوگ گزر چکے ہیں یا کچھ لوگ واقعی ہیں جن کی لمبی عمر ہے، ان کے پیچھے یہی راز ہے کہ انہوں نے جو بھی کھایا تو فریش، تازہ، آج اس میں کیمیکل وغیرہ دیا ہوا نہ ہو، اس طرح کا سامان کھایا انہوں نے. پلس کھانے کا انداز بغیر بھوک لگے ہرگز نہیں کھاتے. ان لوگوں کو کہاں اتنا وہ زمانہ ہی نہیں تھا کہ جب فاسٹ فوڈ تھا. ان کے پاس بھر پیٹ کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ بھر پیٹ کھائیں. تھوڑا سا کھانا، اس میں 10 بچے ہیں سب مل کے کھائے. لیکن آج تو چاہتے ہیں کہ 10 بچوں کا حق صرف 2 بچوں میں ڈال دیں اور زیادہ سے زیادہ کھائیں. یعنی بچے پیدا کرو تو ساری پراپرٹی ان 2 بچوں پر اڑاؤ اور ہر وہ چیز کھاؤ جو ملو، جتنی چیز جو مل جائے سب کھاؤ اور جلد سے جلد بیمار ہو جاؤ. تو یہ عقل مندی کیا کہ 10 بچوں کے حقوق کو مار کر کے 2 بچے پیدا کیے اور 2 بچے پر پوری دنیا خرچ کر دیے، اور پوری دنیا خرچ کر کے وہ بھی بیمار، تم بھی بیمار. یعنی اسی کو کہتا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة احسنوا ان اللہ يحب المحسنین. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یعنی چھری بھی تو تمہارا، گلا بھی تمہارا، تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرو. تو اس طرح کے کھانے پینے میں لاپرواہی کرنے سے نسل کے نسل نقصان اٹھا رہے ہیں. گھر گھر میں بیماریاں ہیں، فرد فرد میں بیماریاں ہیں، اور آباد ہے تو ہاسپٹل آباد ہے.
आबाद है तो डॉक्टरों के घर आबाद हैं, सब वही लोग आबाद हैं। वही हाल गुनाहों का है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है हराम ये है, हलाल ये है, लेकिन इंसान गुनाह किए बगैर और गुनाह में गए बगैर अपने को सुकून नहीं डालता है। और जब गुनाह में दाखिल हो जाता है तो फिर बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है, एड्स की बीमारियां होती है, दुनिया जहान की बीमारियां होती है। तो देखा कि गुनाह करने से पहले तो गुनाह की तरफ लोभ करता है, उसकी तरफ ख्वाहिशात पैदा करता है, और जब गुनाह में जाता है और उसके हजारों किस्म के अमराज लगते हैं, और जब वो गुनाह अच्छी तरह से जकड़ लेता है तब उसको होश आती, जबकि गुनाह में पड़ने से पहले ही होश आना चाहिए कि इस तरह के काम मत करो। यही है अल्लाह की सुन्नत, सुन्नत अल्लाह ला तब्दील li सुन्नतिल्लाह। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नतों में तब्दीलियां नहीं होती है, लेकिन इंसान भी इस हुक्म के मुताबिक माजूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ अता फरमाया है और कहा कि हम हक वाज़ा कर चुके हैं। जो हक पर चलेगा अल्लाह की खुशनुदी का मुस्तहिक होगा, जो जुल्म पर चलेगा अल्लाह उसके लिए जहन्नम में उसका ठिकाना बना रखा है। अल्लाह हम सारे लोगों को इन्हीं चंद कलिमात पर सुनकर, यही कलिमात सुनकर और उस पर अमल करके अपने आमाल की और अपने सेहत की दोनों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।